نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہوگا اور اس کی تفسیر ہوگی۔ سورت چل رہی ہے سورت نمبر 2 اور سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہوگا اور اس کی تشریح ہوگی۔ پہلے ہم انشاءاللہ آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد تشریح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کیا خوشخبری سنا دو؟ ان لهم جنات تجری، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو باغوں میں سے پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیتوں میں قرآن کو نہ ماننے والوں کا ذکر تھا اور ان کے انجام کا بیان تھا۔ اعدت للکافرین فاتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اس آیت میں قرآن کے ماننے والوں کا اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس جنت میں اور باغوں میں ان کو ایسے پھل دیے جائیں گے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہوں گے، شکل و صورت میں ایسے پھل دیے جائیں گے۔ اچھا، وہ دیکھنے میں ایک دوسرے جیسے ہوں گے، پھل ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، لیکن ذائقے میں اور ٹیسٹ میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ جب بھی جنتیوں کو پھل دیا جائے گا، چونکہ یہ پھل بھی پہلے والے پھل کی طرح ہے، تو وہ ہاتھ میں لے کر کیا کہے گا کہ بھئی یہ تو وہی ہے جو پہلے بھی ہمیں کھلایا گیا ہے، لیکن جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی صرف دیکھنے میں ایک تھا لیکن ذائقے میں اور ٹیسٹ میں بالکل الگ الگ ہے۔ اچھا، اس میں اور کیا ہوگا؟ ازواج مطہرہ، مردوں کو وہاں عورتیں بھی ملے گی، حوریں ملے گی، جن کو حور کہا جاتا ہے۔ وہم فیہا خالدون، اور ان نعمتوں میں جو یہ باغات ہیں اور پھل ہیں، نعمتیں ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ ہو گیا ان آیتوں کا خلاصہ۔ اب ہر ایک آیت کو اور جملے کو، لائن کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں خوشخبری کس کو دی ہے؟ صرف ایمان لانے والے کو نہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لایا ہو اور نیک کام بھی کیے ہو، تو پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے۔ نیک کام کون سے ہیں؟ جو قرآن و احادیث میں آئے ہیں۔ نیک کام وہ نہیں ہے جو آدمی خود طے کر لے کہ بھائی یہ نیک ہے، اچھے کام ہے، یہ برے کام ہے۔ اچھے اور برے کام وہ ہے جس کو خدا طے کرے، قرآن طے کرے، حدیث سے طے کرے کہ بھئی یہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے خوشخبری سنائی ایسے باغات کی کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نہر اور اس کے اوپر باغات، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ آپ کسی پارک میں جائے، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو اب اچھا میں بتا دوں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے ایک دم بالکل الگ ہے۔ 10% نہیں، 50% نہیں، 100 کے 100%، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے
کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ نہ تو وہ تو کسی دماغ میں آ سکتی، نہ ان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا، نہ ان نعمتوں کا زبان سے ٹیسٹ محسوس کیا جا سکتا، نہ دل میں اس کا خیال آ سکتا۔ اتنا زبردست چیز اس کو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال کے اعتبار سے، دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے جنت کو سمجھایا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جیسے باغات ہو اس کے نیچے نہر ہو تو جنت میں بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ جنت کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ اس کا خیال کسی دل و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو ویسے تو دنیا میں جو نہر ہے اور باغات ہے دل کو بڑے بھاتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کہیں آپ پارک میں چلے جائے، باغ میں چلے جائے، ہریالی میں چلے جائے تو آنکھوں کو بھی خوشی ملتی ہے، دل و دماغ بھی تر و تازہ ہو جاتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن جنت کا کچھ الگ ہی ہوگا، اس کا کچھ پتہ نہیں کیسا ہے۔ اللہ نے بتلا دیا وہ ایسا ہے کہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا، کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ صرف سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ مثال دی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیسی ہوگی، کیسی اس کی شکل ہوگی، وہ جنت میں جا کر ہی معلوم ہوگا۔ تو اللہ نے انعام کا ذکر کیا ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ جنت میں جب پھل دیا جائے گا، کچھ کھانے کو دیا جائے گا تو کیا کہیں گے کہ یہ تو پہلے دیا جا چکا، ہمیں تو پہلے جیسا ہی ہے بالکل۔ پہلے کا مطلب، یا تو پہلے کا مطلب ہے کہ جنت میں ہی، مطلب جنت میں کھانا دیا گیا، اس کے بعد جب دوبارہ لایا گیا تو جو دوبارہ لایا گیا وہ پہلے جیسا، جو پہلے جنت میں مل چکا ہے، پھر دوبارہ لایا جا رہا ہے تو یہ وہی ہے جو پہلے جنت میں مل چکا ہے۔ اچھا، وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن ذائقے میں الگ الگ ہوں گے۔ مان لو ایک دفعہ جنت میں سیب ملا، کھا لیا، دوسری دفعہ جب لایا گیا تو وہ بھی دیکھنے میں سیب، اب آدمی کیا کہے گا یہ تو پہلے بھی لایا گیا، لیکن جب کھائے گا تو ٹیسٹ اور ذائقہ بالکل الگ۔ دوبارہ لایا جائے گا دیکھنے میں پھر سیب، لیکن ٹیسٹ بالکل اس سے الگ۔ جیسے دنیا میں ہو، دنیا میں عام ہے دیکھنے میں، لیکن ہر ایک کا ٹیسٹ بالکل الگ ہے۔ تو من قبل کا مطلب ہے کہ جنت میں ہی پہلے دیا جا چکا ہے، اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے من قبل کا کہ دنیا میں پہلے دیا جا چکا ہے، مطلب جنت میں سیب لایا جائے گا، اب وہ دیکھنے میں ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں سیب کھا چکا یا انار کھا چکا یا کیلا کھا چکا یا کوئی بھی مٹھائی۔ اب وہ کہے گا کہ من قبل، یہ تو ہم دنیا میں کھا چکے، لیکن جب کھائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف دنیا میں، یہ صرف دیکھنے میں ہی دنیا جیسا تھا، ذائقے میں اور ٹیسٹ میں بالکل الگ ہے۔ تو من قبل کا مطلب دو ہو سکتا ہے، یا تو جنت میں ہی پہلے یا دنیا میں پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل کیوں دیے جائیں گے؟ بھئی جب ذائقہ الگ الگ ہے ساری چیزوں کا تو ان کا چہرہ، ان کا روپ، شکل و صورت بھی الگ ہونی چاہیے، یہ پہلے جیسی کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں اس میں انسان کے مزاج کا خیال رکھا گیا ہے۔ انسان اسی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جس کے بارے میں پہلے سے تجربہ ہو چکا۔ آپ کہیں دعوت پر چلے جاؤ، دسترخوان پر بہت سارے سامان اور کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، تو آدمی پہلے اسی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا جو پہلے تجربہ کر چکا، جس کا جو نئی چیز آئی ہے بالکل اس کے اوپر ہاتھ بعد میں ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بھئی یہ نئی چیز ہے، اگر میں نے اس سے شروعات کری اور مزہ نہ آیا تو کھانا بھی ختم ہو جائے گا اور پیٹ بھی نہیں بھرے گا، تو پہلے یہ کھا لوں، جس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ تجربہ کرے گا جو نئی چیز آئی ہے۔ عام طور سے انسانوں کا یہی اصول ہے، جو چیز پہلے تجربے میں آ چکی ہے، جو چیز پہلے کھا چکا ہے، اسی کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے اور اسی پر پہلے ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی رغبت کا، اسی نیچر کا انسان کے خیال رکھا۔ تو ذائقہ الگ الگ چکھا رہے اللہ تعالیٰ، لیکن شکل و صورت وہی جو پہلے استعمال کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے شکل و صورت میں دیکھنے میں ایک ہوں گے وہ جو جنت میں کھانا دیا جائے گا۔
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ عورتیں ہوگی۔ ہر جنت میں بہت ساری نعمتیں ہوں گی، بہت ساری نعمتیں، بہت ساری کون سی؟ جو بھی انسان چاہے گا، جو بھی انسان چاہے گا۔ کیا چاہے گا بھائی؟ ہر انسان کی مرضی ہے جو چاہے۔ دنیا کے اندر انسان کی خواہشات بہت ہے، لیکن ساری خواہشات اور مرضی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا انسان کی خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کتنا ہی دے دو انسان کو دنیا میں، اس کا من نہیں بھرتا، اس کو اور چاہیے اور چاہیے۔ کسی بھی انسان کی ساری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ پردھان منتری، حتیٰ کہ پردھان منتری، وہ بھی کچھ اصولوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ چاہتا کچھ اور ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ جنت ایک ایسی جگہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن دنیا میں انسان کو اپنے امتحان سے پار ہونا پڑے گا، کامیاب ہونا پڑے گا۔ بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے عورتیں اور حوریں۔ مردوں کو اور جنتیوں کو جنت میں حور بھی ملے گی اور عورتیں بھی ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی خواہش ہے بہت ساری عورتیں ہونا، اور عورتوں سے مزے کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے۔ تو جنت میں مردوں کو عورتیں بھی ملے گی۔ کتنی ملے گی؟ یہ آدمی کے اعمال اور اخلاص کے اوپر ہی اس کا دار و مدار ہے۔ جو جتنے اعمال لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، دین کی راہ میں مشقت اٹھائے گا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، نبیوں کے طریقے پر رہے گا، قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اسی کے حساب سے عورتیں اور نعمتیں، عورتیں ہی کیا، دنیا جنت کی ہر نعمت اسی کے حساب سے کم زیادہ ہوگی۔ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، جنہوں نے دین کے لیے زیادہ مشقت اٹھائی ہوگی، ان کے لیے ہے فردوس۔ جنت کی ایک منزل ہے، سب سے اعلیٰ منزل، اس کو کہتے ہیں فردوس، وہ ہوگی۔ جو کم درجے والے اعمال ہوں گے، کم درجے کے جنتی ہوں گے، ان کے لیے نچلے درجے کی جنت ہوگی۔ لیکن کوئی طے نہیں ہے اس میں اتنی نعمت ہوگی، اتنی نعمت ہوگی، وہ اعمال کے اوپر ہے۔ اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے۔ اچھا، ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک عورت اعتراض کر رہی تھی ایک مسلمان سے کہ بھائی مردوں کو تو جنت میں حوریں ملے گی، 70 حوریں، 1000 اور حوریں، 2000، جتنے بھی اعمال ہوں گے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ بھائی عورتوں کو وہی شوہر ملے گا جو دنیا میں ملا تھا، جو اس کے دنیا میں شوہر تھا۔ اچھا، وہ بالکل خوبصورت بنایا جا چکا ہوگا، بہت خوبصورت۔ دنیا میں تو وہ گٹکا بھی کھاتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، چڑچڑاپن ہے، اور بہت سارے عیب اور کمیاں ہیں، بدصورت بھی ہے، لیکن جب جنت میں جائے گا تو اس کے اندر یہ کوئی بھی عیب نہیں ہوگا، نہ شکل کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے۔ اور دنیا کے اندر جتنی طاقت ہے بدن کے اندر، اس سے کئی گنا زیادہ اس کے اندر طاقت آ چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ اچھا، جس طرح مردوں کو وہاں عورتیں ملے گی، وہاں عورتوں کو زیادہ مرد نہیں ملیں گے، وہ اسی کی بیوی رہے گی جس کی دنیا میں تھی۔ مرد کو تو ملے گی حوریں اور بھی، اور یہ اس کی جو بیوی تھی ساری حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی، اور ان کی یہ ملکہ بھی ہوگی، سردارنی بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مردوں کو حوریں ملے گی، عورتوں کو مرد نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ اب یہ عورتیں اعتراض کرتی ہے کہ بھئی مردوں کو تو حوریں مل گئی، عورتوں کو مرد کیوں نہیں ملے؟ اس لیے نہیں ملے کیونکہ مرد کے اندر مزید عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، یہ ان کا نیچر ہوتا ہے، اور ان کی ضرورت ایک عورت سے پوری نہیں ہوتی، یہ ان کا نیچر ہے۔ عورت کا مزاج ایسا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ایک مرد سے تسلی ہو جاتی ہے، ایک عورت کے لیے ایک مرد ہی کافی ہے۔ اور یہ دنیا میں ہر عورت تجربہ کر سکتی ہے جو شریف النفس ہے۔ اگر کسی کا نیچر ہی بگڑا ہوا ہو، کسی کے اخلاق ہی بگڑے ہوئے ہو، تو دیکھو بھائی جس کا مزاج بگڑ گیا، جس کا دماغ ہی سٹک گیا، اس کے بارے میں تو کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو اگر شراب پینے میں مزہ آ رہا ہے، چوری کرنے میں مزہ آ رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے میں مزہ آ رہا ہے، الٹا لٹکنے میں مزہ آ رہا ہے، تو اب کیا کہیں گے کہ بھئی یہ بھی کوئی مزے کی چیز ہے؟ کیا کہیں گے کہ اس کا دماغ سٹک گیا ہے، یہ اخلاق سے ہٹ گیا ہے، دنیا والے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے شریف عورتوں کی۔ شریف عورت کو اور نسلی اور خاندانی عورت کو ایک مرد ہی کافی ہو جاتا ہے۔
اب چونکہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے تو اس کو وہاں مزید مرد نہیں ملیں گے، وہی مرد جو دنیا میں اس کا شوہر تھا وہی کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر اولاً تو کوئی خوشی کامل نہیں ہوتی، اگر کبھی خوشی آتی بھی ہے تو اس کے ضائع ہونے کا، ختم ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، اگر وہ نعمتوں میں ہے تو وہ ہمیشہ ہمیش انہی نعمتوں میں ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اب کیا کیا جائے گا کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں لایا جائے گا، اور اس مینڈھے کو وہاں جو موت ہے نا مینڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ ذبح کرنے سے پہلے جہنمیوں کو جہنم سے لایا جائے گا دکھانے کے لیے، اور جنتیوں کو جنت سے لایا جائے گا۔ اچھا جب لایا جائے گا جنتیوں کو تو ڈریں گے کہ یار دیکھے ہمیں تو جنت سے نکال دیا گیا، اور جہنمیوں کو جب جہنم سے لایا جائے گا یہ دکھانے کے لیے مینڈھے کو قتل کرتے ہوئے، مارتے ہوئے، تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ شاید جہنم سے بچنے کا، نکلنے کا کوئی موقع مل گیا، اور پھر مینڈھے کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ جنتیوں کو اب ہمیشہ جنت میں ہی رہنا ہے، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ اسی نعمت میں رہیں گے، اور جہنمی بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب ایک مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی اگر موت مانگیں گے ان کو موت نہیں آئے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔